میرا نام بریگیڈیئر فیاض حسین شاہ ہے. میں آرمی سے 2017 کو ریٹائر ہوا کور آف انجینئر سے. بیسیکلی میں ایک سول انجینئر ہوں. میں نے اپنی بی ایس سی ملٹری کالج آف انجینئرنگ سے کی. اس کے بعد میں نے اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایم ایس سی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے کی. اس کے بعد میں نے ایم ایس ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں نسٹ سے کیا اور اس وقت میں اپنی پی ایچ ڈی پرسیو کر رہا ہوں پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں. میں نے اپنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ایم ایس کے دوران بھی کلائمیٹ چینج پہ کام کیا اور اس وقت جو پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اس میں بھی کلائمیٹ چینج پر ہی کام کر رہا ہوں. میرا تجربہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اعتبار سے کور آف انجینئرز میں ہونے کے ناطے اپنی پوری سروس میں رہا. جو تمام ڈیزاسٹرز آتے ہیں آرمی میں کور آف انجینئرز ان کو لیڈ رول کے طور پہ مینج کرتی ہے. 2010 میں بالخصوص جو سیلاب آیا اس سیلاب میں میں نے کمانڈر انجینئرز کی حیثیت سے کلیدی رول ادا کیا. ہمارا گجرانوالہ ڈویژن میں جو سیلاب تھا منڈی بہاؤالدین میں، گجرات کا علاقہ، حافظ آباد کا، نارووال کا، سیالکوٹ کا، اور اس کے بعد پھر مجھے ملٹری کالج آف انجینئرنگ رسالپور میں تعینات کر دیا گیا، جہاں پہ میں نے کمانڈنٹ کی حیثیت سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سبجیکٹ کو پہلی دفعہ 2010-11 میں تھائی لینڈ سے لے کر آیا. وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، اس سے ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سبجیکٹ کو لیا اور آ کے پہلی دفعہ ایم ایس لیول پر ملٹری کالج آف انجینئرنگ نسٹ میں انسٹیٹیوٹ کروایا. اور اس وقت میں ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی حیثیت سے تقریباً 1.25 سال کے عرصے سے کام کر رہا ہوں. اور این آئی ڈی ایم نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا حصہ ہے. 2010 ایکٹ کے مطابق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو وجود دیا گیا. اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ تمام جو ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اور ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کے اندر کیپیسٹی پیدا کی جائے کہ وہ اپنے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اور مینجمنٹ میں اتنی صلاحیت رکھیں کہ جس کی بنیاد پہ اگر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ اس کو مینج کر سکیں، رسپونڈ کر سکیں اور ریکور کر سکیں اس کی سچویشن میں. تو ہم مختلف جگہوں پہ تمام صوبوں کی سطح پر کورسز کرواتے ہیں اور وہاں پہ ایکسرسائزز کرواتے ہیں، سیمولیشن ایکسرسائزز کرواتے ہیں، ٹریننگ کرواتے ہیں اور ریسرچ بھی کرتے ہیں اور ایڈوکیسی بھی کرتے ہیں. اور جو پالیسی ان پٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کو اس شعبے میں وہ ہمارے ادارے کے ذریعے این ڈی ایم اے کو دی جاتی ہے اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتے ہیں. یہاں پر ہم ایک خاص ٹریننگ کروانے کے لیے بلوچستان میں آئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے بہت سی ٹریننگ کروائی ہیں جو ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اور مینجمنٹ کے اعتبار سے ہیں. ہم نے ڈراؤٹ پر بھی ٹریننگ کروائی ہے، لیکن اس دفعہ کی جو ٹریننگ ہے وہ جینڈر پر ہے. جینڈر ان پرٹیکولرلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اس کی جو مین سٹریمنگ ہے اور کانٹینجنسی پلاننگ میں جو اس کی مین سٹریمنگ ہے وہ ہمارا فوکس ہے. 2 دن کے لیے ہم یہاں پہ ٹریننگ کروا رہے ہیں اور زیادہ تر ہمارا فوکس فیمیل پارٹیسپنٹس ہیں کیونکہ ہم جینڈر بیسڈ وائلنس پر، ریپروڈکٹیو ہیلتھ پر، نیوٹریشن پر اور چائلڈ پروٹیکشن پر بات چیت کریں گے. اور اس کو فوکس میں رکھتے ہوئے ہم پارٹیسپنٹس میں وہ صلاحیت پیدا کریں گے جس کے تحت انہیں اس کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کانٹینجنسی پلاننگ میں انٹیگریٹ کرنے میں آسانی ہوگی. اور بعد میں پبلک سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں یا آئی این جی اوز میں یا یو این میں یا این جی اوز میں جہاں پہ بھی پلاننگ ہوگی اس میں مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، بچہ، بوڑھا، ان تمام کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے گا. یہاں تک کہ ہم ٹرانسجینڈر کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ کرنے کے لیے پارٹیسپنٹ میں کیپیسٹی بلڈ کریں گے تاکہ کوئی بھی پہلو ہم سے مس نہ ہو، سکپ نہ ہو اور ہماری جو کانٹینجنسی پلاننگ ہے کسی بھی ہیزرڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایسی مکمل ہو کہ ہمارے معاشرے میں جو ان کے ہم آہنگی کا سبب بنے اور جو جینڈر ایکویٹی،
جینڈر پیرٹی, جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں آ سکیں اور ہم اپنے معاشرے سے جینڈر ڈسکریمنیشن کو ختم کر سکیں. سر, آپ کی آرگنائزیشن بلوچستان میں ڈراؤٹ کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہیں, کیونکہ کافی گمبھیر صورتحال اختیار کر گئی ہے, کافی جو علاقے ہیں وہاں پر لوگوں نے نقل مکانی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے, تو کافی گمبھیر صورتحال اختیار کر گئی ہے. تو اس حوالے سے ڈراؤٹ کی سچویشن جیسے بھائی نے پوچھا, نیوٹریشن کے حوالے سے یہاں پہ جو جیسے کہ آپ نے کہا کہ خواتین کو یہاں پہ آگاہی تک جو ہے نا بلوچستان میں آگاہی کی ضرورت ہے, اور نیوٹریشن کے حوالے سے کیونکہ مائیں جو ہیں یہاں پہ وہ بڑی تعداد میں غذائی کی لگ رہی ہیں. سب سے پہلے میں ڈراؤٹ کی بات کروں گا. ہم نے 2 ماہ پہلے یہاں پہ ایک ڈراؤٹ پہ ورکشاپ کروائی تھی. بہت اچھا رسپانس ملا مجھے. یہاں پہ جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے جو انڈیجنس سلوشنز تھے وہ ہم سے شیئر کیے. پھر ہم نے اس آواز کو جا کے فیڈرل وفاقی سطح پر اٹھایا, اور اس کے نتیجے میں پہلے جو کوشش ہماری محدود تھی سندھ کے صوبے تک, اس کے ساتھ ابھی بلوچستان کا صوبہ بھی اس میں شامل ہو گیا, اور 18 جنوری کو ایک ڈراؤٹ پر کانفرنس ہوئی جس پہ صدر پاکستان تشریف لائے, اور اس آواز کو اٹھایا گیا کہ ہمیں جو بلوچستان میں ڈراؤٹ لائک سچویشن ہے اس میں وہاں جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے, اور ہمیں اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے, اور اس پلاننگ کی بنیاد پہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے. تو الحمدللہ وہ آواز نہ صرف پرائم منسٹر صاحب تک پہنچی بلکہ اس آواز کو UN اور جو بین الاقوامی سطح پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تک بھی پہنچایا گیا, اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں اس پہ پیش قدمی ہمیں نظر آئے گی, اور جو اقدامات ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو بارش کا ماحول بنا, اس بارش نے بھی ایک ہمیں بہت ایک رسپائٹ دیا, ہماری سانس بہتر ہوئی, کیونکہ میں ابھی کوئٹہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑوں پہ برف پڑی ہوئی ہے, اور بعض ایسے جو پانی کی کمی والے علاقے تھے وہاں بارش بھی ہوئی ہے, اور اس بارش کے نتیجے میں جو ہمارا واٹر ٹیبل ہے وہ امپروو ہوگا, جو ہمارا انوائرمنٹ ہے, فضا ہے, وہ امپروو ہوگی, اور جو ہماری اس وقت صحت کے اعتبار سے ہمیں جو کمی آ رہی تھی اس میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی بہتری کی طرف. جہاں تک تعلق ہے بلوچستان میں کس حد تک ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان ایک پسماندہ علاقہ ہے, اس میں بہت سے دور دراز کے جو گاؤں ہیں وہاں پہ ہم نے جینڈر کی آواز کو لے کر جانا ہے. وہاں پہ ایجوکیشن اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے. ہمیں یہاں جینڈر بیسڈ ورکشاپ کروانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم یہ آواز جہاں پہ اٹھائیں. ہم نے پہلی ورکشاپ پشاور میں کروائی, KP میں, دوسری ورکشاپ ہماری اسلام آباد میں تھی, اور یہ تیسری ورکشاپ ہے جو ہم نے بلوچستان میں کروائی ہے. اور ہم اسی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بلوچستان میں کوئٹہ کو چنا تاکہ پورے صوبے کے لوگ آئیں, اور یہ جو آواز ہم جینڈر مین اسٹریمنگ اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کانٹیجنسی پلاننگ کی اٹھا رہے ہیں NDMA کے لیول پر, اس کو پورے صوبے تک پہنچایا جائے. کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ ڈویژنل سطح پہ یا ضلعی سطح پہ تو مشکل ہو جائے گی, لیکن ڈویژنل سطح پہ بھی اس طرح کی آگاہی کے پروگرام آگے لے جائیں گے, پلان ہے اس حوالے سے؟ چونکہ یہ ہماری جو ٹریننگ ہے یہ TOT ہے, ٹریننگ آف دی ٹرینرز. اب ہم نے یہ جو 40-45 لوگ ہیں ان کو جو ٹرین کیا ہے, ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو صوبائی سطح پر PDMAs اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ڈویژنل سطح پر اور ضلعی سطح پر ان ٹریننگز کو کریں. ہمارے لیے وفاقی سطح سے ڈویژنل سطح اور ڈسٹرکٹ سطح پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے, حالانکہ ہم پہنچتے ہیں, ہم جاتے ہیں, لیکن ہم یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, اور بالخصوص ہم نے جو TOT ارینج کیا ہے یہ والا, اس سے ہم یہ امید کریں گے کہ PDMA اور جو متعلقہ دوسرے ادارے ہیں, صحت کے ہیں یا ایجوکیشن کے ہیں, وہ اپنے ڈویژنل اور ضلعی سطح پر ان ٹریننگز کا اہتمام کریں. سر, آپ ٹریننگ تو کروا رہے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے فنڈز کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو PDMA بلوچستان ہے ان کو کچھ فنڈز کی کمی کا بھی سامنا ہے, کیونکہ بلوچستان کے دور دراز اضلاع ہیں اور کافی زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں ابھی حالیہ ڈراؤٹس کی سچویشن اور دیگر مسائل سے, تو فنڈز کی بھی قلت ہے. تو آپ PDMA NDMA کے لیول پر آواز اٹھائیں گے PDMA بلوچستان کے حوالے سے؟ اس میں جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ایک سافٹ کمپوننٹ ہوتا ہے, ایک ہارڈ کمپوننٹ ہوتا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ جب ہم HR
کی کیپیسٹی بلڈ کر دیں گے تو ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ اپنی پلاننگ کے اندر وہ ایسی فنڈنگ کو انکارپوریٹ کریں گے, وہ فنڈنگ رکھیں گے, اور اگر انہیں پتہ ہوگا, ان کی اویئرنیس ہوگی تو فنڈنگ آٹومیٹیکلی آ جائے گی. فنڈنگ کی وجہ سے کام نہیں رکتا, در حقیقت اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے, ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے, پلاننگ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کام رکتا ہے. جب یہ کیپیسٹی بلڈ ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی فنڈنگ کی طرف ہمارا قدم بڑھے گا, اور این ڈی ایم اے لیول پر یا وفاقی سطح پر جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ یقینی طور پہ کریں گے. لیکن یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے, اس کو ہمیں جیسے ہم اپنی ٹریننگ کے دوران بھی کہتے ہیں